آج کے کوئی آدمی جن کا واقعہ یہ گزرا، حضور کے والدین کے تعلق سے ان کے دماغ میں خیال آیا کہ حضور کے والدین کیا کافر تھے یا مسلمان، شک میں پڑے تھے، لیکن زبان سے ظاہر نہیں کیا، صرف دماغ میں سوچتے تھے ایسا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، جب قبر میں پہنچا دیے گئے، تو ان کے رشتہ داروں میں سے کسی نے خواب دیکھا، ان کو خواب میں دیکھا کہ ایک بڑے کالے رنگ کا بچھو ہے جو ان کے ہونٹوں پر بیٹھا ہے اور وہ ڈنک مار رہا ہے، ڈنک مار رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے چہرے پر، آپ کے منہ پر بچھو بیٹھا ہے اور ڈنک مار رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سا گناہ کیا آپ نے؟ تو انہوں نے اپنے رشتہ دار کے خواب میں آ کر فرمایا کہ میں نے صرف ذہن میں یہ بات سوچی تھی، ذہن میں، کہ حضور کے ماں باپ کافر تھے یا مسلمان۔ اتنا سوچنے کی سزا مل رہی ہے مجھے، اتنا جو خیال کیا میں نے، وہ خیال کی سزا یہ بچھو کا کاٹنا میرے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ جو زبان پہ کہہ رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ مسلمانوں، عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہو، اپنا عقیدہ اچھا رکھو، حضور کے والدین کے تعلق سے، حضور کے آباء و اجداد کے تعلق سے عقیدہ سچا رکھو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، قبر میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ باقی باللہ مجدد الفسانی کے مرشد تھے، پیر۔ ان کے زمانے میں ایک صاحب کا کاروبار تھا کفن کا۔ کفن کا مطلب ہے دکان نہیں تھی، کفن چور تھا، کفن چراتا تھا، قبروں میں سے نکال کے لے آ کے بیچ دیتا تھا۔ کسی نے حضرت کو بتا دیا کہ بھائی صاحب کا دھندا جو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں یہ کفن چور ہے، تو سب چلے کے بعد حضرت ایک دن پکڑے اس کو، بیٹے بیٹھ جاؤ۔ جی حضرت، بھائی پیسے رکھ لے۔ حضرت ٹھیک ہے پیسے؟ ارے ہم آپ کی خدمت کرنا، آپ ہم کو دے رہے ہیں۔ نہیں بیٹے رکھ لے، یہ رکھ لے۔ نہیں اب آپ دے رہے تو رکھ لے رہا ہوں، بیٹا ایک وعدہ کر، تو میرا کفن نہیں چرائیں گا۔ ایک وعدہ کر، میرا کفن نہیں چرائیں گا۔ بولا ارے حضرت لوگ بدنام کر رہے ہیں، میں بھلے ہی ہوں ایسا۔ نہیں بیٹے رکھ لے، وعدہ کر لے۔ اب وعدہ کرا، نہیں چراؤں گا۔ کچھ زمانے کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا۔ اب انہیں جنازے میں شریک ہوا، نماز پڑھا، اب سب دفن کر کے آ گئے، انہیں مارک لگا کے آیا، آج کی تازہ خبر۔ اب رات کو دھندے پہ جانے کا وقت شروع ہوا تو دل و دماغ میں جنگ ہو رہی۔ شیطان بول رہا چل دھندے پہ، ارے نہیں بھائی پیسے لے لیا، پیسے لے لیا۔ تو شیطان بھی پیچھا کہاں چھوڑتا، بولا ابے تو ڈبل ہو گئے، ایڈوانس بھی لے لیا، یہ بھی لے، چل۔ شیطان اکسا کے لے کے چلا گیا۔ رات کو قبرستان میں پہنچا، قبر کی مٹی ہٹایا، ہٹا کے اندر ہاتھ ڈالا کفن کھینچنے کو۔ اندر جیسے ہاتھ ڈالا، حضرت ہاتھ پکڑ لیے۔ حضرت باقی باللہ ہاتھ پکڑ لیے اور کفن میں سے اپنا چہرے پاک نکال کے فرمایا جنتی ہو کے جہنمیوں کے کام کیوں کر رہا ہے؟ جنتی ہو کے جہنمیوں کے کام کیوں کر رہا ہے؟ یہ لرز گیا، اب انہیں پریشان ہے، اتنے کفن نکالا کوئی بھی نہیں پکڑا، یہ کون لیٹا ہوا ہے جو ہاتھ پکڑ لیا؟ تو پتا چلا کہ ہر خبر میں مردے نہیں ہوتے، وہ زندے بھی ہوتے ہیں۔ اور ہم آج تک کسی مردے کی خبر پہ نہیں گئے، جب گئے زندہ سمجھ کے گئے۔ تو اب یہ ہاتھ پکڑ لیے تو انہیں پوچھا حضرت میں کیسے جنتی ہو گیا؟ گناہگار میں نہ جانے کتنی لاشوں کو بے کفن کیا، میری زندگی پوری معصیت و گناہ میں گزری، بھائی کیسے جنتی ہو گیا؟ تو حضرت باقی باللہ نے فرمایا کہ جتنوں نے میری نماز جنازہ پڑھی اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی۔ یہ کفن چور جب تک کفن چراتا رہا، گمراہی کی زندگی گزارتا رہا، ولی سے دور رہا، اللہ جب اس کی نجات کرنا چاہا تو ولی کے دروازے پہ قبر پہ پہنچا دیا، کیونکہ اس کی نجات ہونے والی تھی۔ اس لیے یہ وہابیوں سے کہتا ہوں، اللہ کے ولیوں کے در سے بھاگو مت، چرانے آ جاؤ تم کو بھی مل جائے گا، چوری کی نیت سے آ جاؤ تمہارے کو بھی مل جائے گا۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر اسی پاور کا نام ہے جو میرے پیر سلطان مقام پہ جا رہے ہیں۔
تنائی ہے، بہت بھاری جبہ پہنے ہوئے غوث اعظم دستگیر، شاندار کپڑا پہنے، شور بولا بھائی بہت مال والی پارٹی جا رہی ہے، یہاں وہاں مارنے کے بجائے ان کو لوٹ لو۔ پیچھے پیچھے غوث پاک کے چلا، پیرانے پیر کسی مقام پہ جا رہے تھے، کسی قریے کو، گاؤں کو، کھیتوں میں سے گزر رہے تھے، انہیں بھی پیچھے پیچھے آیا اور ایک سنسان مقام پہ دیکھا کوئی نہیں ہے، سامنے آیا اور آ کے غوث پاک کا دامن پکڑا، اب پکڑ کے کہنے لگا عبد القادر جو ہے نکلو، جو ہے جبہ پکڑ لیا دامن کا، عبد القادر جو ہے نکالو۔ اس نے دامن پکڑا، میرے پیرانے پیر نے دیکھ کے فرمایا کہ میرے مولا یہ عبد القادر کا دامن پکڑا ہے، قیامت تک چھوٹنے نہ پائے۔ عبد القادر کا دامن پکڑا ہے، قیامت تک چھوٹنے نہ پائے۔ چور چوری کے ارادے سے دامن پکڑا، پیر نے نظر ڈالی تو ولایت عطا فرمائی۔ تو اسی پاور کا نام عبد القادر ہے۔ پاور ہی پاور ہے میرے دوست۔ پیرانے پیر کا گھرانہ ہے، ہم تو تھک جاتے ہیں دعائیں کر کے، نہ جانے کیا کیا کر کے۔ مورس کی خوبیاں بارش میں آنی چاہیے۔ وہاں رسول پاک نے بارش کروا دی تھی، بغداد کی سرزمین ہے، 3 سال تک قحط ہو گیا، بارش ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ پیرانے پیر کے زمانے میں سب ہمارے جیسے تو تھے نہیں نا، متقی پرہیزگار لوگ بھی تھے، بڑے بڑے ولیاں بھی تھے، اولیاء اللہ بھی تھے، عبادتاں کرے، دعائیں کرے، نماز استسقاء پڑھے، سو کر کے تھک گئے، بولے اب کیا کرنا، بولے غوث اعظم کی پھوپھو کے پاس چلو۔ حقیقت یہ ہے کہ ولیوں کو پہچاننا ہی مشکل ہے۔ اولیاء اللہ کو پیرانے پیر غوث اعظم غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا دیا، اپنے غضب کو اپنی رحمت میں چھپا دیا، اور شب قدر کو سال بھر میں چھپا دیا، اور اپنے ولی کو مخلوق میں چھپا دیا۔ آپ کے پاس ولی ہوتے آپ نہیں پہچانتے، مرنے کے بعد پہچانے نہیں بھائی، ولی تو تھے، پہچانتے تو 24 گھنٹے۔ حضرت بہلول دانا قبرستان میں قبروں کے بیچ میں سوتے تھے، مذہب اور سالک تھے، اور خلیفہ وقت ان کا مرید تھا، بادشاہ وقت مرید تھا ان کا، عذرا مرید تھے، ملکہ مرید تھی۔ حضرت قبروں کے بیچ میں قبرستان میں لیٹے رہتے تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ وقت ہارون رشید نے کہا پیرو مرشد آبادی میں شہر آئیے، مخلوق خدا آپ سے فائدہ اٹھائے گی، شہر آئیے۔ فرمایا امیر المومنین شہر کہاں ہے؟ بولے سرکار جہاں ہم لوگ رہتے ہیں، جہاں آبادی ہے، آبادی وہاں آئیے۔ فرمایا میں جہاں رہتا ہوں وہ کیا ہے؟ بولے سرکار یہ تو قبرستان ہے، یہ تو ویراں ہے، قبرستان ہے۔ اٹھ کے بیٹھے قبروں کے بیچ میں، بولے امیر المومنین جب سے میں یہاں ہوں ایک تماشا دیکھ رہا ہوں، وہ شہر والے ایک ایک کر کے سب یہیں آ رہے ہیں، وہ شہر والے ایک ایک کر کے سب یہیں آ رہے ہیں، یہاں سے میں نے کسی کو جاتے نہیں دیکھا ہے۔ ارے جسے تم شہر میں آبادی کہتے ہو وہ ویران ہو رہا ہے، اور جسے تم ویرانہ کہتے ہو وہ آباد ہو رہا ہے۔ بولے آبادی میں تو میں رہتا ہوں۔ تو ولی کو پہچاننا ہی مشکل ہے۔ یہ تو پیرانے پیر کی ذات قریبہ ہے، تو غوث اعظم کے گھرانے، پیرانے پیر کا گھرانہ ہی آفتاب و مہتاب ہے۔ پورے مل کے پہنچے، کیا کیا جائے؟ تو بولے غوث اعظم کی پھوپھی سیدانی۔ اب آج کل بڑی مشکل ہو گئی کہ لوگوں سیدوں کو چھوڑ دیے، تمہارے بڑے اتنے نادان نہیں ہے جو تمہارے دل و دماغ میں آل رسول کی محبت ڈال دی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، آج کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ نسل رسول کا احترام اٹھتا جا رہا ہے، اور اس میں نقصان ہمارا نہیں ہے۔ یزید بھی بغلیں بجایا تھا، ختم کر دیا، ختم کر دیا، ختم ہوئے۔ کربلا میں کہاں ختم ہوئے بھائی؟ یہ خاندان رسول ہے، پوری یزیدی قوتیں جمع ہو کر نبی کے خاندان کو ختم کی تو 2 شہزادے بچے، ایک کا نام حسن مصنع اور ایک امام زین العابدین، مدینے میں ایک، کربلا میں ایک۔ اب نبی کے خاندان میں کوئی مرد بچہ بچا نہیں، صرف 2، ایک زین العابدین اور ایک حسن مصنع، صرف 2 شہزادے بچے، اور 150 سال کے وقت میں 4500 مرد نسل رسول میں موجود تھے۔
اللہ نے فرمایا محبوب تیری نسل میں اضافہ کروں گا، انا اعطینا کل کوثر، سب کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، تیری نسل قیامت تک چلا دوں گا۔ اللہ اس نسل کو باقی رہ کے یہ مٹا دیں گے؟ اور غلط فہمی میں لوگ مبتلا ہیں کہ یہ چیخنے چلانے والے، یہ سادات کرام کے خلاف جو تقریروں میں بکواس کرتے ہیں، یہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، ہمارا کیا لے کے جائیں گے؟ لیکن تمہارے کو بچانا چاہتا ہوں، تمہارے ایمان کو بچنا چاہتے ہو تو سنا دوں؟ بولو بھائی، سننا چاہتے ہو؟ خاتمہ بالخیر چاہتے ہو؟ یاد رکھنا، قدم قدم پہ شیطان لگا ہوا ہے، گیا کہاں؟ تبلیغی جماعت کے مولانا ہیں الیاس زکریا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جوڑواں بچے پیدا ہوئے ایک صاحب کو، ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے، ہر زیرو کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ بہادر تھے، یا رسول اللہ ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ؟ بولے حضور نے کہا ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ۔ سرکار ہر ایک کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا؟ آقا نے کہا ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے۔ تو ادب سے پوچھے یا رسول اللہ پھر آپ بھی پیدا ہوئے، آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا، مگر وہ مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب حضور کے ساتھ جو تھا وہ تو مسلمان ہوا، اپنے ساتھ جو لگا ہوا ہے، ان شیطان للانسان عدو مبین۔ انہیں گیا کہاں بھائی؟ اتنی کوئک سروس ہے، کوریئر والے جھک مارنا، پل بھر میں ایسا جمائی لے رہے ہیں آپ، اور لیتے لیتے ہاتھ نہیں رکھے منہ میں تھوک دیتا، پلک جھپکتے ہی کام 24 گھنٹے لگا۔ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز میں بھلا دیا، روزہ رکھ رہے ہیں، روزے میں عمل کا دشمن عمل کرنے نہیں دے رہا۔ ایک صاحب کی کنیاں گم گئے، ٹریجرر تھے، انہوں خزانچی تھے، اب ہفتے کو گھر کو آئے، منڈے کو پہلی ہے، لا کر کھول کے تنخواہ دینا ہے آفس میں، کنیاں گم گئے، ہو گیا پورا گھر ڈھونڈ رہا، اتوار کی رات کو ڈھونڈا، چیخ رہا، کوئی جگہ واقعی نہیں رکھا۔ آخر میں بیوی کو بولا اگر میں کنیاں نہیں ملے تو میری نوکری چلے جائے گی، میں سسپینڈ ہو جاؤں گا۔ بیوی بولی بھی کل سے ڈھونڈ رہے ہیں ہم لوگ، کنیاں نہیں مل رہے۔ وہ صاحب رہتے تھے وہ سامنے، بزرگ کو جا کے بولو ان سے دعا کراؤ۔ ارے کہاں بزرگ لگا کیا بات کرے گی صاحبہ، کنیوں سے صاحب کا کیا تعلق ہے؟ ارے جاؤ جی بولے۔ اب انہیں بولا کیا کرنا، نوکری کا مسئلہ ہے، زندگی میں تو کبھی صاحب کے پاس گیا نہیں، جا کے السلام علیکم، وعلیکم السلام میاں، اور میرے کنیاں نہیں مل رہے صاحب، میری نوکری چلے جاتی میری۔ تو حضرت فرمائے با وضو کر، 2 رکعت نفل نماز پڑھ، تیری کنیاں مل جائیں گی۔ غصے سے آ کیا ہوا جی؟ ارے سب بیٹھے ہوئے ہولے شولے بے خوفا بولے، بھائی کنیوں کو بولے تو نماز کو بول رہے ہیں؟ وہ نماز سے کنیوں کا کیا تعلق؟ نماز پڑھو۔ اجی وہ لوگ بولے سوتے کو پڑھ لو نا، ارے مگر اب نوکری کا مسئلہ تھا، جلدی وضو کرا، جانواز بچھا کے اللہ اکبر بولا، سبحانک اللہم، پڑھا ہی نہیں کی، یاد آ گیا کنیاں کہاں ہے، کنیاں کہاں ہے، یاد آ گیا۔ اب کہاں کی نماز، کدھر کی نماز، جلدی جلدی پڑھا، سلام پھیر دیا، بیگم یاد آ گیا۔ تو بولے اللہ نماز کی کیسی برکت ہے، برکت نہیں ہے، انہیں نماز کو کھڑا ہوتے شیطان یاد دیا دیا، کہاں نماز پڑھتا یاد کر لے۔ تو اب ہر چیز جو ہے عمل کا دشمن ہے، عمل کا تو آپ کو موقع مل گیا۔ قوم جالوت کے پاس صندوق تھا، کیا تھا بولیے؟ بکس صندوق تھا۔ اب یہ قوم غریب تھی، کوئی بیمار ہوا تو علاج کو پیسے نہیں رہتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، بچے کو صندوق کے پاس لے جاتے، عبادت خانے میں صندوق رکھا تھا، وہ صندوق کے پاس جاتے، دعا کرتے، اور اللہ وہ بچے کو، ان کے لوگوں کو صحت دے دیتا۔ جنگ ہوتی سامنے والی پارٹی سے تو یہ سب سے آگے صندوق کو رکھتے، آگے آگے صندوق، پیچھے یہ قوم، جا کے وہ قوم کو مار کے آ جاتے۔
بارش نہیں ہوئی 2-2 سال، پریشان سب ہیں، تو یہ صندوق والے کیا کرتے تھے؟ اپنے صندوق کو کھیتوں میں لاتے اور لا کے اللہ سے دعا کرتے، تو پروردگار عالم ان کی دعا قبول کرتا اور وہی بارش نازل کرتا جہاں صندوق والوں کی زمین تھی۔ سبحان اللہ۔ بھوانی نگر میں بارش ہو رہی، سعید آباد میں نہیں ہو رہی، پورے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں نا وہاں پر۔ ہاں، پورے حیدرآباد میں روشنی ہے، سعید آباد میں اندھیرا ہے۔ ہم لوگ نہیں لگاتے روشنی، ہمیں اندھیرے میں رہنا ہے نا۔ تمہاری قبروں میں اندھیرا ہے، تم کب روشنی لگائیں گے؟ تو اب یہ قوم بارش کے لیے کھیتوں میں آتے اور دعا کرتے، اللہ اسی اسپاٹ پہ، اسی زمین پہ بارش نازل فرماتا جہاں یہ قوم کا صندوق کے ماننے والے تھے، اور سامنے والے مرتے رہتے، بارش نہیں ہوتی۔ سامنے والی پارٹی پیسے والی تھی، انہوں نے سوچا بھائی یہ قوم کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ توجہ، یہ قوم کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو بولے قوم کی کامیابی کا راز وہ صندوق ہے، وہ جب تک ان کے پاس یہ صندوق رہیں گا یہ کامیاب رہیں گے۔ تو کیا کرنا؟ صندوق چرا لو۔ تو سامنے والی پارٹی کیا کری؟ اس زمانے کے بعد یہاں صندوق چرا لیے۔ صبح یہ لوگ عبادت خانے کو آئے تو صندوق نہیں تھا، پوری قوم چیخنے لگی، چلانے لگی، صندوق چلا گیا، صندوق چلا گیا، تابوت سکینہ چلا گیا، تابوت چلا گیا۔ پوری پبلک جمع ہو گئی، قوم کی آبادی جمع ہو گئی اور رونے لگے، چیخنے لگے، اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، وہ صندوق چاہیے۔ اے اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، وہ صندوق چاہیے، وہ تابوت چاہیے۔ عورتوں نے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیا، گھر میں 3 دن 4 دن تک کسی کا چولہا نہیں جلا، سب یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ وہ صندوق دے دے، اللہ وہ صندوق دے دے۔ اللہ نے ان سے امتحان لیا کہ اس صندوق کی اہمیت، اس کی عظمت کو یہ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں۔ جب دیکھا کہ ان کے دل میں صندوق کی عظمت ہے، صندوق کی اہمیت ہے، اس کے برکتوں کی اہمیت ہے، تو پروردگار فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ وہ وہابی جماعت کے بعد جو صندوق چلا گیا تھا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں وہ صندوق اٹھا کے وہاں پر لے کے چلے جاؤ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ تحملہ الملائکہ، فرشتے اپنی نورانی کندھے پہ وہ صندوق لے کر چاہنے والی قوم کے پاس پہنچا دیے۔ اب جب سے میں صندوق بول رہا ہوں، صندوق بول رہا ہوں، بولیں گے صندوق میں تھا کیا؟ صندوق میں تھا کیا؟ اگر میں بولوں تو مجرم، حدیث سناؤں تو اہل حدیث بولتا ضعیف۔ اب قرآن سنو، بھائی وہ صندوق میں تھا کیا؟ اللہ فرما رہا کہ فیہ سکینۃ من ربکم، رب کی طرف سے اس میں سکینہ تھا، رب کی طرف سے اس میں رحمت تھی، رب العالمین کی طرف سے اس میں خیر و برکت تھی، وہ نعمتوں کا خزانہ تھا۔ مولا تھا کیا اس کے اندر؟ تو اللہ فرماتا ہے وہ ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اس میں موسیٰ اور ہارون کے تبرکات تھے۔ موسیٰ علیہ السلام، قرآن کہہ رہا ہے وہ ترک آل موسیٰ و آل ہارون، ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے آثار مبارک تھے۔ اب آثار مبارک کی تفسیر محدثین نے بیان کی، مفسرین نے۔ اب غور سے سنو، اس صندوق جو فرشتوں کے کاندھے پر، وہ صندوق جس سے خیر و برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ صندوق جس کے وسیلے سے اللہ دعا قبول کرتا ہے، وہ صندوق میں کیا تھا؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات آثار مبارک تھے۔ وہ ترک آل موسیٰ و آل ہارون، مفسرین کہتے ہیں، غور سے سنو، اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کی چپل تھی، سبحان اللہ، اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کی چپل تھی اور ہارون علیہ السلام کا کرتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی عصائے موسوی تھی، اور کچھ صحیفے تھے۔ ارے نادانو سوچو، جس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کی چپل ہو، جس صندوق میں ہارون علیہ السلام کا کرتا ہو، وہ فرشتوں کے نورانی کاندھے پر، سبحان اللہ، اس کو فرشتے اپنے نورانی کاندھے پر اٹھائیں۔ اب اپنے ذہن و فکر کو آواز دو کہ کرتا
چپل لکڑی یہ پارٹ آف باڈی نہیں ہے. چپل جسم کا حصہ نہیں ہے. کرتے کو جسم کا حصہ نہیں ہے, بدن سے نسبت ہے. کرتے کو بدن سے نسبت ہے. ارے جو بدن سے لگ جائے وہ صندوق فرشتوں کے کاندھے پر ہو جائے. اور جس آثار مبارک کی ہم زیارت کرتے ہیں, نبی پاک کے بال, سبحان اللہ, رسول اللہ کے بال موئے مبارک, یہ تو رسول اللہ کی باڈی کا حصہ ہے, پارٹ آف باڈی ہے. ارے تبرک اگر ہو جائے, نسبت ہو جائے تو فرشتوں کے نورانی کاندھے پر ہو جائے, اور تبرک ہو جائے, نسبت ہو جائے تو فی سکینت, سکون ہی سکون ہو جائے. ارے نادانو سوچو, جس صندوق میں میرے نبی کے بال ہو, موئے مبارک ہو, آثار مبارک ہو, اس کی عظمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابراہیم ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بادشاہ تھے, بلخ کے شہنشاہ تھے. ظاہر ہے کہ بڑی سلطنت تھی. ایک بار ان کی کنیز لونڈی روزانہ ان کے بستر کو صحیح کرتی. اب ظاہر ہے کہ بادشاہ کا بستر تھا تو کیسا ہوگا, مخمل کا بستر, کمرہ بادشاہ کا, روزانہ اس کو بستر کو صحیح کرتی. ایک دن لونڈیا کو خیال آیا, کیسا بستر ہے ذرا دیکھنا تو چاہیے, بادشاہ کا بستر کیسا ہوتا. روزانہ صاف کرتی ہوں, کبھی بیٹھنے کا اتفاق نہیں ہوا. ایک دن اندر سے دل پکارا, بستر پہ لیٹی تو نیند آ گئی, سو گئی. حضرت ابراہیم ادم جب سلطنت کا کام کر کے کمرے میں آئے تو دیکھا لونڈی مست سو رہی ہے بستر پہ. غصہ آیا کہ اس کی اتنی جرت کہ بادشاہ کے بستر پہ سو گئی. کوڑا نکالا, نکال کے ایک زور سے مارا. انہیں تو سو رہی تھی, یہ رکھ کے زور سے رسید کرتے ہی اٹھی انہیں, اور دیکھا بادشاہ کے ہاتھ میں کوڑا ہے اور جلال ہے. تڑپ گئی مارے تو, اور مار کھا کے ہنسنے لگی. ہنستے ان کو اور غصہ آیا, میں مارا اور انہیں ہنس رہی. دوسرا مارے پھر ہنس رہی, تیسرا مارے پھر ہنس رہی. انہوں مارتے جا رہے, انہیں ہنستے جا رہی. تنگ آ کے بولے, ارے کم وقت مار مار کے تجھے زخمی کر دیا, ہنس رہی کیوں؟ بولی, بادشاہ سلامت, ایک بار سونے کی اتنی سزا, جو ایک بار سویا اس کی اتنی سزا, اور جو زندگی بھر سو رہا اس کی کیا سزا ہوگی؟ بولے بس وہی سے دل کی دنیا بدلی. تخت و تاج چھوڑے, جنگل کی راہ لے لی. جنگل میں یاد الہی میں مصروف رہے. اب قوم وزیر اعظم حکومت سنبھالے, تخت پہ بیٹھے نہیں. برسوں کی تلاش کے بعد ایک جگہ حضرت ابراہیم ادم دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں, بال بڑے ہوئے ہیں, پھٹے ہوئے کپڑے, اور ہاتھ میں سوئی تاگا ہے, گڈری سی رہے ہیں. وزیر اعظم سپاہی پہچان لیے, بادشاہ سلامت ہے, آ کے ادب سے کھڑے رہے. بولے, سرکار تخت شاہی انتظار کر رہا ہے, چلیے حکومت سنبھالیے. تو فرمایا, کس پہ حکومت کروں, کس پہ حکومت کروں؟ بولے, رعایا منتظر ہے آپ کی. بولے, رعایا میں کوئی بدمعاش بھی ہیں, کچھ باغی بھی ہیں, کچھ سمجھدار بھی ہیں, میں ان پہ کیا حکومت کروں؟ بولے, پھر جنگل میں کیوں پڑے ہیں؟ بولے, یہاں میری نئی حکومت شروع ہو گئی ہے, یہاں میری نئی حکومت شروع ہو گئی ہے, اور یہاں سارے کے سارے فرما بردار ہیں, نافرمان کوئی نہیں ہے. بولے, سرکار اس بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو سوئی اٹھا کے دریا میں ڈالا, سوئی اٹھا کے دریا میں ڈالا, اور دریا میں ڈال کے پانی کی طرف دیکھ کے فرمایا, اے مچھلیوں میری سوئی لے کر آؤ. تو مچھلیاں جو ہے منہ میں سوئی لے کر آ گئی. تو فرمایا, یہاں میری حکومت چل رہی ہے کہ ساری دنیا میری تابع دار ہو گئی ہے, میں اس کا تابع دار ہو گیا اور ساری دنیا میری تابع دار ہو گئی ہے. تو اولیاء اللہ کی مثال ایسی ہے کہ بڑے کر و فر سے رہتے ہیں. اب کوئی ولی بہت حسین و جمیل ہوتے ہیں, بہت خوبصورت ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ ان کو ولایت یوسفی ملی, یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے. اور بہت سارے اولیاء اللہ ہیں جو بیچلر ہیں, شادی نہیں کرے. بہت سارے ولی ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی. نظام الدین محبوب اللہ نے شادی نہیں کی, مخدوم سمنانی نے شادی نہیں کی. صابر کلیر شادی کرے, رات کو بیوی کو دے کے جل گئی. پوچھے کون؟ تو بولے, آپ کی بیوی ہوں. بولے, اللہ کی بھی بیوی ہوتی.
جو جلالی نظر ڈالی، فنا فی اللہ کی منزل میں تھے، جلالی نظر ڈالی، پیر و مرشد کی بیٹی تھی، حضرت بابا فرید کی بیٹی تھی، ماموں کی بیٹی تھی، نظر ڈالی تو دلہن جل کے خاک ہو گئی. تو لوگوں نے سمجھا کہ بھائی اب ان کے معاملات میں جانا نہیں چاہیے. تو کئی اولیاء اللہ ہیں جو شادی نہیں کرے. اب کیوں نہیں کرے؟ تو کہا جاتا ہے کہ ان کو ولایت عیسوی ملی ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے. تو غوث اعظم فرماتے کہ وَكُلُّ وَلِيٌّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِ الْبَدْرِ الْكَمَالِ. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے. تو اب سب سے بڑی ولایت، ایک ولایت سلیمانی ہے، ایک ولایت موسوی ہے، ایک ولایت عیسوی ہے. یہ ساری ولایتوں پر افضلیت رکھتی ہے ولایت محمدی. تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں ولایت محمدی کا حامل ہوں. جو سارے کمالات پیغمبروں کو دیے گئے تھے وہ پہلے کمالات میرے نبی کی ذات میں ہے، اور میرے نبی کے نقش قدم پہ چلا ہوں تو وہی کمالات عبد القادر جیلانی کی ذات پہ جمع ہے. شمس تبریز کے بارے میں بھی لوگوں کے مختلف خیالات تھے. کوئی کہتے تھے ولی ہے، کوئی کہتے تھے مجذوب ہے، کوئی کہتے دیوانہ ہے. مگر کسی کو مولانا روم سے کبھی سابقہ بھی نہیں پڑھا تھا، لیکن سنے تھے ایک دیوانہ پھرتے رہتا ہے. ایک بار مولانا روم کی مجلس میں پہنچ گئے، درسگاہ میں آمنا سامنا ہو گیا. مولانا روم کتاب پڑھا رہے ہیں. شمس تبریز نے پوچھا، دونوں کی نظریں ملی. تو شمس تبریز نے پوچھا مولوی اینچے کیس، یہ کیا ہے تیرے سامنے؟ اب ظاہر ہے کہ اتنی موٹی کتاب ایک دیوانے کو کیا سمجھائیں؟ علم کا خزانہ، علم کا سمندر ہے. تو مولانا روم نے سوچا 2 جملوں میں جواب دے دو. بولے انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے تیرے سامنے مولوی اینچے کیس، یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے کہا کہ یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. وہ کتاب اٹھائے لے آگے بولی میں پھینک دیے. اب چیخ و پکار شروع ہوئی. واقعی کچھ شارٹ کر رہا ہوں. چیخ و پکار کرے، ارے پاگل دیوانے، کتاب پھینک دیا تو نے بولی میں، پانی میں، کنویں میں پھینک دیا. جھک کے دیکھے تو کتاب ڈوب چکی تھی، اتنی موٹی کتاب. چیخے چلائے. تو شمس تبریز نے کہا کیا چیختا ہے، کتاب چاہیے تیرے کو؟ بولے کیا خاک ملے گی، کتاب پانی میں ڈال دی اندر، کیا ملے گی؟ تو پانی کو حکم دیا، پانی کتاب لے کے آ. پانی ابلتا ہوا آیا، اوپر کتاب سطح پہ تھی، اٹھا کے کتاب دے دی، یہ کتاب لے لے. اب مولانا روم کی حیرت کی انتہا نہیں. پانی میں ڈوبی ہوئی کتاب، نہ سطر پہ پانی نہ جلد پہ پانی، ایز اٹ از کتاب ہاتھ میں دے دی. تو اب مولانا روم کبھی شمس تبریز کی صورت دیکھتے ہیں، کبھی کتاب کو دیکھتے ہیں. اب حیرت سے بولے حضرت یہ کیا ہے؟ تو بولے یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. تو اتنے بڑے عالم کو بولنا پڑا، دامن پکڑ کے غلامی میں آئے شمس تبریز کی. تو اب عارف ہوئے. پہلے صرف عالم تھے، کتاب میں کھوئے ہوئے تھے، لیکن جب دامن سے وابستہ ہوئے، غلامی میں آئے، اب عارف ہوئے. تو عارف ہو کے پکار اٹھے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلامی شمس تبریزی نہ شد. ارے جب تک میں نے غلامی اختیار نہیں کی اس وقت تک مولوی کہلانے کا میں لائق نہیں بنا. نظام الدین محبوب الہی بیٹھے ہیں، مولویوں کو تکلیف. ارے اتنا مروڑ تھا، بادشاہ کو جا کے چڑھاتے تھے. محبوب الہی نہ کسی کے باپ کا لے کے نہ کچھ کر کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. اب مخلوق خدا آ رہی ہے، عوام تو عوام بڑے بڑے آ کے قدموں میں جھک رہے ہیں. اب یہ مولوی صاحب کو تکلیف کیا ہو رہی؟ ہم اتنے بڑے عالم، شیخ الحدیث، ہم مفتی، ان کے پاس کہیں کا مجمع ہے. ارے یہ کیا ہے بھائی؟ جب دیکھو یہ لوگ مجمع جمع کر رہے ہیں، اب پنگا لینا شروع کرے. محبوب الہی کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، بادشاہ کو جا کے چڑھائے. یہ آپ کے خلاف ہیں، ایسا ہیں، مجمع جمع کر رہے ہیں، کبھی بھی اڑ گئے. اب انہیں آؤ دیکھا نہ داؤ دیکھا، باڑوں میں آگے بولا آدمی کو بولا جا کے نظام الدین کو بلا کے لاؤ. اب یہ چڑھائے مولوی دربار میں، نظام الدین کو بلا کے لاؤ. محبوب الہی نے کہا میں نہیں آؤں گا تیرے دربار میں، تجھے جو کرنا ہے کر لے. اس کو کہیں جنگ میں جانا تھا تو تیاری کر کے جنگ میں گیا، اور جاتے جاتے بولا واپس آنے کے بعد اس کو ختم کر دوں گا، نظام الدین کو ختم کر دوں گا. حضرت سن لیے، مریدین بھی بے چین ہے. انہیں جنگ کو گیا، واپس آیا، پانی پت پہ آیا، دلی سے قریب.
آگے لوگوں نے کہا حضور اب ارادہ فرمائیں، آ چکا ہے، پانی پت کے پاس ہے، اب شہر میں داخل ہوا، بات وہاں بھی اعلان کیا کہ نظام الدین کا قتل سب سے پہلا میرا کام ہے، سارے مولوی اس کو چڑھا کے رکھ دیے۔ تو محبوب الہی کی زبان اللہ کی زبان تھی، محبوب الہی کی زبان اللہ کی زبان تھی، تو محبوب الہی نے زبان سے اتنا ہی فرمایا، ہنوز دلی دورست۔ تاریخ عالم میں یہ جملہ ضرب المثل بن گیا۔ دلی سے 70 کلومیٹر دور پہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، فرمایا ہنوز دلی دورست، ابھی دلی بہت دور ہے بولے۔ رات کو سویا، رات ہی رات مر گیا۔ اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا دلی دور ہے، تو دلی میں آ نہیں سکا، تو سارے مولوی مل کے جو چڑھاتے رہے یہ کچھ نہیں کر سکے۔ اللہ کے محبوب نے کہا دلی نہیں پہنچے گا تو نہیں پہنچا۔ تاریخ اسلام پڑھیے تو پتا چلے گا کہ سید احمد کبیر رفاعی، نہیں جانتے آپ کون ہیں؟ خدا کی قسم سلسلے رفاعیہ کے امام ہیں، اور غوث اعظم کا زمانہ ہے، پیرانے پیر کے بھانجے ہیں، اور رات دن بڑے پیر کی خدمت میں رہتے ہیں، اور غوث اعظم نے خوب نوازا۔ فرمایا کہ احمد کبیر رفاعی کو میں نے 46 مرتبے طے کرائے ہیں بولے، 46 منزلیں میں نے طے کرائیں، اور فرمایا کہ کچھ منزلیں رہ گئی ہیں، میرے پردہ فرمانے کے بعد میں قبر سے تعلیم دوں گا اور وہاں منزلیں طے کراؤں گا۔ سید احمد کبیر رفاعی کا بول والا تھا، مولویوں کو سمجھ میں نہیں آیا، بڑے بڑے مولانا تھے، شیخ الحدیث مفتی، ان کو تکلیف ہونے لگی، تو پہلے یہ اڑائے سید احمد کبیر سید نہیں ہے۔ کیا بولے؟ دیکھو آپ، چہرے بدل گئے، اسٹائل نہیں بدلا۔ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھو، سید احمد کبیر سید نہیں ہے، اتنا پروپیگنڈا کرے سید نہیں ہے، سید نہیں ہے، سید نہیں ہے، یہ کسی چھوٹے موٹے کی روایت نہیں ہے۔ پیرانے پیر محبوب سبحانی خود فرماتے ہیں کہ سید احمد کبیر رفاعی کو جب کہا گیا اس وقت کے مولویوں نے کہ یہ سید نہیں ہے، تو ان کے دل کو بڑی تکلیف پہنچی کہ میرے نسب کا انکار کر رہے ہیں، میری سیادت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو مدینہ شریف سید احمد کبیر رفاعی پہنچے، تو پیرانے پیر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ کی جالی کے سامنے سید احمد کبیر رفاعی کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کے اتنا ہی پکارا، یا جدی یا رسول اللہ، کیا میں آپ کی اولاد ہوں کہ نہیں ہوں؟ میں آپ کی آل ہوں کہ نہیں ہوں؟ میرے آقا اگر میں آپ کی آل ہوں تو ذرا ہاتھ نکالیے، میں ہاتھ چومنا چاہتا ہوں، ذرا دستے مبارک نکالیے، میں ہاتھ چومنا چاہتا ہوں۔ یہ تڑپ کے آل رسول نے رسول سے تقاضا کیا، تو جالی مبارک سے دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، جالی مبارک سے دونوں ہاتھ برآمد ہوئے۔ تو پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ سید احمد کبیر نے رسول کے ہاتھ کو چوما، اور عبد القادر نے بھی ہاتھ کو چوما، اور 70,000 حاجیوں نے رسول کے ہاتھ کو چوما۔ تو پیرانے پیر کے پیدا ہونے سے پہلے ولیوں نے بشارت دی ہے۔ مجلس بیٹھی ہے، سرکار جنید بغدادی محفل میں مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، جو غوث اعظم کے پیروں کے پیر ہیں۔ اچانک محفل میں سرکار جنید بغدادی نے ایک زور سے نعرہ لگایا، اور نعرہ لگا کے فرمایا، بل علی عینی علی راسی، اے عبد القادر تمہارے قدم میرے گردن پہ، میری سر پر، میرے آنکھوں پر۔ عبد القادر، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عبد القادر نام کے تو کوئی آدمی نہیں ہے یہاں پر، بار بار یہ نعرہ لگا رہے ہیں غوث اعظم کی ولادت سے 150 سال پہلے، بل علی عینی علی راسی۔ تو لوگوں نے پوچھا سرکار جنید سے کہ شیخ آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ عبد القادر تمہارے قدم میرے سر پہ، میرے کاندھے پر، میری آنکھوں پر؟
فرمایا 4 صدی ہجری میں اللہ کا ایک ولی پیدا ہوگا سید زادے گھرانے میں جس کا نام عبد القادر ہوگا، اور وہ اللہ کے حکم سے اعلان کرے گا کہ قدمی حاضی علی رقبت لکل ولی اللہ، کہ یہ میرے قدم سارے ولیوں کے کاندھوں پر ہوں گے۔ تو سب سے پہلے جنید نے اپنی گردن جھکا دی کہ عبد القادر تیرے قدم کاندھے پہ نہیں بلکہ جنید کے سر پہ بھی ہے اور آنکھوں پہ بھی ہے۔ تو پیرانے پیر کے پیدا ہونے سے پہلے اولیاء اللہ نے غوث اعظم کی ولادت کی بشارت دی ہے۔ تو یہ نبی کے نقش قدم پر جو غوث اعظم نے فرمایا کہ میں اپنے جد امجد محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پر ہوں، تو پوری کمالات پوری خوبیاں لے کے غوث اعظم پیدا ہوئے۔ حضرت منصور نے کہا انا الحق، میں حق ہوں۔ مولویاں بولے کافر ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اب مولویاں بولے فتویٰ دو، مولویوں کا زور تھا۔ بادشاہ کو بھی بولے کافر ہو گیا، کافر ہو گیا۔ بادشاہ بولا اتنے مولوی مل کے بول رہے ہیں، چڑھا دو۔ سولی پہ چڑھا دیے، انہوں بھی چڑھ گئے سولی پہ۔ لیکن عقل کے اندھے اس وقت کے مولویوں کو سوچنا چاہیے تھا انہوں جو بولے کیا صحیح بولے غلط بولے، انہوں نے جو انا الحق کہا یہ صحیح بولا یا غلط بولا؟ قرآن کی روشنی میں تو صحیح بولے، قرآن کی روشنی میں تو مولانا روم نے فلسفہ کھولا۔ مولانا روم بولے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو جھاڑ سے آواز آئی یا موسیٰ انی انا اللہ فخلا نالک، اے موسیٰ میں اللہ ہوں اپنی نالین اتار دے، یہ وادی مقدس ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چپل اتار دے کے جھاڑ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کس کے سامنے کھڑے ہوئے؟ جھاڑ کے سامنے۔ آواز کہاں سے آئی؟ جھاڑ سے آواز آئی یا موسیٰ انی انا اللہ، جھاڑ سے آواز آئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے تجلی ڈالی شجر پہ، شجر پہ تجلی ڈالی تو شجر بولا، اب جب بشر پہ تجلی ڈالی تو بشر بولا۔ نہ ماں جھاڑ بولا نہ یا منصور بولے، یہ تو اللہ کی تجلی بولی۔ مگر مولویوں نے فتویٰ دیا، سولی دے دیے، پھانسی دے دیے، کیا کیا تماشے کرے۔ یہ سب کچھ کرے مولوی اس زمانے کے، لیکن خدا کی قسم ان کا آستانہ آج بھی بنا ہوا ہے اور مرجع خلائق ہے بغداد میں۔ جو غوث کی پسند ہے اپنی پسند بنا لو، جو ان کی مرضی ہے اپنی مرضی بنا لو، جو ان کا منشا ہے ان کا منشا بنا لو۔ پیرانے پیر غوث اعظم رات میں سونے کے لیے ارادے سے جا رہے، دل نے کہا ہے نماز بہت پڑھ لی ہے، رات کی تہائی تک نمازیں پڑھ رہے تھے، پیروں پہ ورم آ گیا، اندر سے خواہش ہوئی عبد القادر تھوڑا سو جاؤ، عبد القادر سو جاؤ۔ سونے کے لیے جا رہے تھے تو نفس کو پکار کے بولے سونے کی خواہش کرتا ہے، بڑا آرام پسند ہو گیا ہے۔ ایک ٹانگ پہ کھڑے کھڑے غوث اعظم نے پوری رات میں قرآن ختم کر دیا۔ تو یہ جہاد فرمایا میرے پیر نے۔ غوث اعظم کا دربار ہے میرے دوستو، ایک بہت بڑا رئیس تاجر قیمتی کپڑا لے کے جا رہا ہے، ساری زندگی کا نچوڑ ایک کپڑا بنایا انہیں قیمتی، اور بادشاہ وقت کے پاس محتسم باللہ کے پاس کپڑا لے گیا، قیمت بادشاہ نے پوچھا تو کہا اشرفی جماؤ کپڑا لے لو۔ تو بادشاہ محتسم باللہ نے کہا اتنا بھاری کپڑا میں نہیں لیتا، چل اشرفی جمع کے کپڑا لینا۔ اب انہیں سوچا جب بادشاہ وقت نہیں لے رہا تو بغداد میں خریدار کون ہے؟ مایوسی کے عالم میں غوث اعظم کی خانقاہ کے سامنے سے جا رہا تھا، اور یہ میرے پیرانے پیر کی عادت کریمہ ہے، جو مایوس دربار سے جاتا ہے غوث اس کو بحال کر دیتے ہیں۔ پیرانے پیر نے کہا وہ بڑا مایوس جا رہا، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ کیا بات ہے، مایوس کیوں جا رہا؟ بولے بڑی زندگی کا محنت کر کے کپڑا بنایا، بازار میں قیمت نہیں، بادشاہ وقت بھی قیمت دینے کو تیار نہیں۔ تو پیرانے پیر نے فرمایا کیا قیمت ہے کپڑے کی؟ بولے اشرفی جمع نہ کپڑا لے لینا۔ فرمایا کپڑا کھول، کپڑا کھولا، خادم سے فرمایا اشرفی لا کے جماؤ۔ اشرفیاں جما کے میرے غوث نے کپڑا خرید لیا، اشرفیوں کی تھیلی دے دی، کپڑا لیے، درزی کو بلاؤ میرا جبہ سیو، جبہ سیو۔ درزی گیا جبہ سینے، واپس آ کے بولا پیرانے پیر آستین کا کپڑا کم پڑا۔ تو غوث پاک نے فرمایا وہ ٹاٹ اٹھاؤ، وہ ٹاٹ اٹھاؤ۔
وہ دے دو. کیا ہے اس کا پیون لگا, اس کا پیون لگا. تو لوگوں نے کہا اشرفیوں کی قیمت کے کپڑے میں ٹاٹ کا پیون. تو فرمایا عبد القادر کو قیمتی کپڑا پہننے کا شوق نہیں تھا, میری خانقاہ کے سامنے سے ایک مایوس جا رہا تھا, اس کے دل کی تسلی کے لیے میں نے کپڑا خریدا ہے. تو وہ پیران پیر غوث اعظم ہے جو کوئی مایوس دروازے سے گزرے تو غوث کو گوارا نہیں تھا. بغداد سے حکم ہوا عبداللطیف تم کو ہندوستان جانا ہے اور ہندوستان میں کرنول جانا ہے. تو بغداد سے نکلے سرکار شاہ عبداللطیف لاہوری کرنول پہنچ گئے. کیوں آئے, مقصد کیا تھا؟ تو محی الدین جیلانی غوث اعظم کے پوترے تھے, تو کمالات بھی وہی لے کے آئے تھے, کمالات بھی وہی لے کر آئے تھے. کیونکہ شبیہ غوث اعظم بول لینا اور ہے, خوبیاں لانا اور ہے. بول لے شبیہ غوث اعظم, شبیہ غوث اعظم, نہ نیچے سے نہ اوپر سے, کہیں سے سمجھ میں نہیں آتے. ارے شبیہ غوث اعظم وہ ہوتا ہے جس میں غوث کے کمالات شامل ہوتے ہیں. میرے جد امجد سرکار شاہ عبداللطیف لاہوری کرنول آئے. آج بھی کرنول کی آبادی مسلمانوں کی اکثریت میں ہے جو میرے آقا کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرے تھے. راجا کی بیٹی کو سانپ کاٹا, جلانے لے جا رہے تھے. سرکار نے پوچھا کہ بھئی یہ رسم کی ہے جو باجا بج رہا ہے؟ لوگوں نے کہا سرکار راجا کی بیٹی مر گئی ہے, جلانے لے جا رہے ہیں. بولے کب مری؟ بولے 3 دن ہو گئے. آنکھ بند کی, بند کر کے فرمایا کہ راجا سے جا کے کہو کہ اس کی بیٹی زندہ ہو جائے تو وہ اسلام قبول کرے گا, وہ اسلام قبول کرے گا. راجا گوپال ریڈی تھا, بہت بڑی ریاست تھی کرنول کی, مدراس تک حکومت تھی. جا کے لوگوں نے کہا کہ وہ مسلمان سادھو سنت کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کو زندہ کر دیں گے, وہ مذہب قبول کریں گے. اس کی عقل چکرا گئی, رانی اڑ گئی. بولی اگر وہ زندہ نہیں کرے تو شہر سے نکال دو, اگر زندہ کر دے تو مذہب قبول کر لیں گے. فرمایا لاش کو لاؤ. اب پنڈتاں مخالفت کر رہی, جلانے کا قریب ہو گیا, تیل ڈال دیے, لاش آئی, ہٹ جاؤ, پورا تخلیہ کر دو. تخلیہ ہو گیا. سرکار نے مردے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. بچی کلمہ پڑھتے اٹھی, راجا کو بلا کے بولا لے جا تیری بیٹی کو. فرمایا لے جا تیری بیٹی کو. تو تاریخ کرنول بتاتی ہے دکن کی کہ ایک دن میں 10,000 کافر و مشرکوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. یہ ہے وارثان رسول, اور یہ ہے وارث غوث اعظم, شبیہ غوث اعظم جو خوبیاں اور کمالات لے کے پیدا ہوئے. انہی کے صاحبزادے ادھر آستانہ ہے میرے دادا کا, جن کا نام پیر شاہ محی الدین ثانی ہے. بچپنے میں کھیل لیتے آ رہے ہیں, راجا کا ہاتھی مرا پڑا ہے, چھوٹے رہنے میں ہاتھی مرا ہے. تو لوگ جمع ہیں ہاتھی کو اٹھانے کے لیے. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ بولے راجا کا ہاتھی مر گیا ہے, اس کو اٹھانا ہے. کیسے اٹھائیں گے؟ بولے کاٹ کے اٹھائیں گے. 4-5 سال کی عمر شریف ہے. بولے کاٹے تو اس کو بہت تکلیف ہوں گی نا, مت کاٹو. بولے سرکار مر گیا ہے تو کاٹے بغیر کیسے اٹھائیں گے اتنی بڑی لاش کو؟ تو فرمایا نہیں ٹھہرو. کان کے پاس آئے اور کان پکڑ کے فرمایا قم باذن اللہ. والد ماجد نے راجا کی بیٹی کو زندہ کیا اور بیٹے نے راجا کے ہاتھی کو زندہ کر دیا. تو یہ کمالات دکھائے اور ہندوستان میں اسلام پھیلا. اور یہ بیچ میں گنبد میرے جد کی ہے شاہ موسیٰ قادری کی. سلاطین وقت دربار میں حاضر ہوتے تھے بادشاہ نے وقت, اور فقیری کا یہ عالم تھا کہ 4 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. جن کے دربار میں بادشاہ آنے وقت آتے ہوں ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو ایک بہت بڑا جوگی کہیں سے آیا, سرکار کے بعد 3 دن رہا, اور سرکار کے پاس کھانے پینے کی جو تنگی دیکھی تو مارگاہ میں عرض کیا کہ سیدی میں سونا بنانا جانتا ہوں, کیمیا گر ہوں, اگر حکم ہو تو کیمیا کا نسخہ بتا دیتا ہوں, ضرورت کے مطابق سونا بنا لیجئے گھر کی ضرورت کے لیے. سرکار خاموش ہو گئے. سرکار شاہ موسیٰ قادری خاموش ہو گئے. پھر انہیں اصرار کیا, سرکار خاموش ہو گئے. 3 وقت بولا, سرکار منہ پلٹا لیے. سونا بنانا سکھا دیتا ہوں, میرے پاس نسخہ ہے. ظہر کی اذان ہوئی, سرکار طہارت کو گئے. تو زمانے میں حیدرآباد میں پتھروں کی سیلوں پہ ٹوائلٹ ہوتے تھے, پتھر کے سیلا. سرکار طہارت کو گئے.
پیشاب سے فارغ ہونے. واپس آئے تو اپنے مرید جو خان صاحب تھے فرمایا خان صاحب میں جہاں جا کے آیا ہوں اس کو لے جاؤ, جہاں میں جا کے آیا ہوں اس کو لے جاؤ. تو مرید خالص سمجھے کہ پیر کا منشا کیا ہے, بولے چلیے ٹوائلٹ کو. تو نے بولا نہیں میرے کو ضرورت نہیں ہے. بولے ضرورت ہو یا نہ ہو چلو اندر. انہیں جب ٹوائلٹ کو گیا تو جہاں جہاں سے طہارت کا پانی پتھروں سے بہا تھا وہ پتھر پورے کے پورے سونے کے تھے. بولے پورے پتھر کے سلا سونے کے تھے. آ کے قدموں پہ گرا تو فرمایا ہم کو تو سونا بنانا سیکھتا ہے, ارے پیشاب کر دیں تو پتھر کو سونا بنا دیں ہم. یہ فخر و فاقہ ہمارا اختیاری ہے. ہم بھوکے جو رہتے ہیں تم کو کھانے میں مزہ آتا ہے, ہم کو بھوکے رہنے میں مزہ آتا ہے. یہ اپنی اپنی طبیعتوں کی بات ہے. تو یہ اولیاء کرام کے کارنامے, یہ اسلام کی حقانیت, ان کے اسلام کی بقا کے لیے, اسلام کی اشاعت کے لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو پاور عطا فرمایا تھا. اور یہی پاور ہندوستان میں اسلام پھیلایا ہے. خدا کی قسم نہ کوئی مولوی نے اسلام پھیلایا, نہ کسی مفتی نے اسلام پھیلایا ہے. پھیلا ہے تو اللہ کے ولیوں نے اسلام پھیلایا. تو یہ بڑی برکتوں کی چیز ہے فاتحہ, خیر و برکت ہے. ایک تو سب سے بڑی چیز ہے کہ شیطان نہیں آتا کھانے میں, اور دوسری چیز ہے کہ زہریلے جراثیم نہیں پیدا ہوتے کھانے میں. سورہ فاتحہ تو سورہ شفا ہے, سورہ نافیہ ہے, سورہ کافیہ ہے, 7 نام ہے اس کے. اور سب سے بڑا نام ہے سورہ شافیہ, یہ وہ سورت ہے جو شفا دینے والی ہے. تو ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ بھائی کیسے کیسے جراثیم پھیلے ہوئے ہیں, کیسے کیسے بیماریاں ہونے والی ہیں, اس لیے فاتحہ کی کثرت دلا دو تاکہ یہ فاتحہ کے صدقے میں شفا ہوتے جائے. بولے پیران پیر غوث اعظم کی بات, اس لیے غوث کے گھر پہ آؤ بھاگو مت. پیران پیر سب کو نوازتے ہیں. پیران پیر غوث اعظم کا لنگر ایک چور دیکھا, بولا بھائی یہاں وہاں ڈاکہ ڈالنے سے بہتر ہے ایک بار غوث اعظم کے بعد ڈاکہ ڈالو, آرام سے کھاؤ. رات کو پیران پیر کے بعد چوری کے ارادے سے آیا, اندھا ہو گیا, اب ایک کونے میں کھڑا ہو گیا. رات کو خواجہ خضر علیہ السلام آئے, آ کے غوث پاک سے بولے یا غوث افریقہ میں ایک ولی کا انتقال ہو گیا قطب کا, وہاں کس کا اپائنٹمنٹ کریں گے آپ, وہاں کس کا تقرر کریں گے ولی کا, کیونکہ ہر ولی کا اپائنٹمنٹ غوث اعظم فرماتے ہیں. ہند الولی غریب نواز بھی ہندوستان آئے تو غوث اعظم ہی نے بھیجا ہے ان کو. خواجہ غریب نواز نے کہا کہ یا غوث میں بغداد میں رہنا چاہتا ہوں, تو فرمایا معین الدین اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک نے تیرے لیے ہندوستان چنا ہے, اب ہندوستان جا وہاں اسلام کی تبلیغ کرو. تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا کی گئی ہے. تو اب غوث اعظم پیران پیر کے دربار میں سارے ولیوں کا معاملہ چلتا ہے. تو پیران پیر کے بعد خواجہ خضر آ کے بولے میرے وہاں کس کو ولی بناتے ہیں؟ تو غوث اعظم نے فرمایا رات کو میرے گھر ایک مہمان آیا ہے, اسے لے کے آؤ. خواجہ خضر علیہ السلام گئے تو یہ اندھے چور کو پکڑ کے غوث پاک کے سامنے لائے. تو پیران پیر نے پہلی نظر ڈالی تو آنکھ روشن کر دی, اور دوسری نظر ڈالی تو دل روشن کر دیا. فرمایا اسے ولی بنا کے لے جاؤ. تو یہ میرے پیران پیر کا کرم ہے کہ چور چوری کو آ جائے تو غوث سے ولایت عطا فرما دیتے ہیں. تو اس زمانے میں کوئی عرب تاجر, اس نے سوچا چلو بھائی غوث کے مرید ہو جاؤ. لاج رکھنے والے یہ ہاتھ میں ہاتھ دیا, تجارت کو چلا گیا, سمندر میں پھنس گیا طوفان میں. تو یاد آیا غوث پاک کو پکارے, اب پکارا یا غوث اغثنی یا غوث. بغداد میں غوث اعظم اپنے شہزادوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. سرکار کے صاحبزادے بولے پیران پیر آپ کو کوئی پکار رہا ہے. میرے غوث نے پوچھا بیٹا تاج الدین کون پکار رہا ہے؟ بولے ایک عرب تاجر آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے. غوث پاک نے ہاتھ بڑھایا اور نیچے کیا تو انسان کے کٹے ہوئے 2 ہاتھ لاش کے ہاتھ ڈال دیا محفل میں, پوری محفل چمک گئی. یہ تو لاش کے ہاتھ ہے. فرمایا پیر یہ کس کے ہاتھ ہے؟ بولے وہ عرب تاجر کے ہاتھ ہے. وہ عرب تاجر کے ہاتھ ہیں. بولے یہ لاش کے ہاتھ, کٹے ہوئے انسان کے ہاتھ. تو فرمایا کہ دینے والے نے عبد القادر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا, میں نے ہاتھ کو بچا لیا, اگر دل دیتا تو زندہ لا لیتا. بولے وہ شیخ مظفر کا بایوڈاٹا دیکھ لیا حضرت,
कंप्यूटर पे लोहे महफूज पे मारे, मार के बोले मुजफ्फर मत जा, ये सफर में तेरी जान भी जाएंगी माल भी जाएगा, दोनों का खतरा है, मत जा। अब वो बोले सरकार पूरा काफिला तैयार है, अब मेरे कहने पे तो पूरा काफिला तैयार हुआ, शहर के बाहर पूरा माल लेके खड़े हैं, आप बोल रहे हैं मत जाओ। बोले मैं तो जो देखा वो बोल रहा हूं, जान भी जाएंगी माल भी जाएगा। बड़ी परेशानी के आलम में रास्ते से आ रहे थे, गौसे आजम कहीं जा रहे थे, नजर पड़ी, अबू मुजफ्फर से पूछा मेरे पीर ने, अबू मुजफ्फर चेहरा उतरा हुआ क्यों है, कोई परेशान है? बोले सरकार तिजारत पे जा रहा था, पीरो मुर्शिद ने कहा कि जान जाएगी माल जाएंगी मत जा, अब मैं काफिले वालों को क्या जवाब दूं? मेरे पीर ने ये कहा, तो पीराने पीर ने आंख बंद की, देख के फरमाया अबू मुजफ्फर जा, तिजारत पे जा। बोले सरकार, बोले अब्दुल कादिर तेरी जान और माल का मुहाफिज है, बोले मैं जमानत देता हूं तू जाके आ। बोले ये बोले पीर नहीं बोले तो क्या हुआ, पीराने पीर तो बोले, फिर बाजू गली पकड़ के निकल गए बंबई की जबान में। अब तिजारत से जब वापस आए, एक जगह रात को पड़ाव हुआ, तो पड़ाव से पहले इन पेशाब पैखाने को गए, तो अशरफियों की थैली थी, अब कहाँ रखना है किधर रखना, एक झाड़ में अड़ा दिए, रख के वहां जरूरत से फारिग हुए तालाब में। उसके बाद अशरफियों की थैली वहां भूल के निकल गए। सुबह काफिला निकला, एक दूसरी जगह जाके रुका, रात को आके सोए, तो ख्वाब ये देख रहे हैं कि डाकुओं ने हमला किया, कत्ले आम हो रहा है, और एक डाकू इनके सीने पे चढ़ के इनका गला काट रहा है। ये वहशतनाक ख्वाब देखे घबरा के उठे तो गले को हाथ लगाए तो खून निकल रहा, टटोल के देखे तो तरबूजा सलामत है, सर तो महफूज है मगर खून टपक रहा। अब जैसे खून को देखे थैली याद आई, अरे ये थैली, ढूंढे ढूंढे पलट के वहीं गए उस मंजिल पे, तो वहां झाड़ में वो थैली अटकी हुई थी। अब लेके जब बगदाद पहुंचे तो अबू मुजफ्फर कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आ रहा कि पीर के पास जाऊं या पीराने पीर के पास जाऊं। पीर बोले थे जान भी जा रही माल भी जा रहा, अब पीराने पीर ने कहा जा अब्दुल कादिर तेरी जान और माल का मुहाफिज है, तेरी जान भी सलामत रहेगी माल भी सलामत रहेगा। तो उधर से उनके पीर आए, पीर आके बोले अबू मुजफ्फर मैंने जो कहा था वो लोहे महफूज देख के कहा था, तेरी जान भी जा रही थी माल भी जा रहा था। बोले भी सरकार बच के कैसे आ गया? बोले अब्दुल कादिर ने खुदा को राजी कर लिया, और जो काम तेरा बेदारी में होने वाला था अब्दुल कादिर की दुआ पे वो ख्वाब में बदल गया। बोले ये है पीराने पीर। इसलिए पीराने पीर के गुलामों के बड़े हादसात छोटों पे टल जाते हैं, बड़े बड़े वाकयात होने वाले होते हैं, लेकिन छोटे पे टांग चल जाता है। हादसे में सर निकलने वाला था, भेजा टांग पे काम चल गया। हादसा तो अपनी जगह होना है, लेकिन ये गारंटी गौसे आजम की अपने गुलामों को मुरीदों के साथ है कि हर वक्त मेरे गौस फरमाते हैं कि इन्ना यदि अला रासे मुरीदी का समाए अलर्थ, कि मेरा हाथ मेरे मुरीद के सर पे ऐसा है जैसे जमीन पर आसमान है। दुनिया के किसी खित्ते में अब्दुल कादिर का मुरीद है, अब्दुल कादिर के हाथ के नीचे है। ये करम मेरे पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर का अपने गुलामों पर है, इसलिए गौस से वाबस्ता हैं लोग। गौसे आजम के जमाने में एक बुजुर्ग थे, एक बड़े मुसाफिर थे, पीरों के पास आते थे लोग, इजाजत लेते थे तिजारत को जा रहा हूं। अबू मुजफ्फर बहुत बड़े ताजिर थे, एक बार पीराने पीर के पास आए, अपने मुर्शिद के पास गए, वो अपने पीर के पास जाके बोले उधर तिजारत को जा रहा हूं इजाजत दीजिए। उनके जो मुर्शिद थे अबू मुजफ्फर के, बहुत पाए के बुजुर्ग थे, वो आंख बंद करे। अल्लाह के वली में और मुल्ला में यही फर्क है, इन्हें आंकड़े डाल के देखता, वो आंख बंद करके देखते, क्योंकि ये हिसाब किताब के चक्कर में पड़े रहता है, और वो लौहे महफूज देख के बोलते। ये लौहे महफूज के ऑपरेटर हैं। अब
اولین و آخرین کا جو علم وہاں پر فیڈ کر دیا گیا ہے، وہاں تو فیڈ ہے، اس کے آپریٹر کون ہے؟ اللہ کے محبوب ہیں۔ کسی نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ امام یہ کل کیا ہونے والا ہے آپ بتا دیتے ہیں، کون کہاں مرنے والا ہے آپ بتا دیتے ہیں، امام یہ کون سا علم ہے؟ فرمایا کہ تمہارے پاس صرف کتاب ہی کتاب ہے، ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جس میں اولین و آخرین کا علم لکھا گیا ہے، تم جب ہم سے بات کرتے ہیں تو ہم وہ کتاب کھول کے دیکھتے ہیں، وہ ہے لوح محفوظ، ہر چیز لوح محفوظ میں ہے۔ ان کے شیخ مظفر کے پیر و مرشد نے آنکھ بند کی، لوح محفوظ میں نام ڈالا۔ کرنول کون سی روڈ پہ رہنے والوں، بہت بڑا شہر ہے، حیدرآباد سے 200 کلومیٹر ہے، لوگوں کو نہیں معلوم، ان کو بغداد میں کیسے معلوم کرنول کہاں ہے؟ بھئی بغداد سے کرنول آگئے، کئی کے لیے آئے؟ حکم ہوا غوث اعظم کا، بیٹے عبداللطیف بغداد سے کرنول نکل پڑو، اللہ تمہارے ہاتھ سے کام لینے والا ہے۔ غوث اعظم نے خواب میں نقشہ بتا دیا، بس وہ نقشے پہ چلے بغداد سے، سمرقند بخارا ہوتے ہوئے سندھ کے راستے سے گزرا تو سندھ کے راستے سے ہوتے ہوئے سیدھا کرنول پہنچ گئے۔ اب کیوں پہنچے؟ یہ حکم رسالت تھا، اس میں غوث اعظم تھا، تمہیں کرنول جانا ہے۔ 450-500 سال پہلے میرے دادا بغداد سے تشریف لائے، اب آگے بیٹھے ہوئے سرکار کی زبان عربی یا تیلگو؟ اسلام پھیلے تو پھیلے کیسے؟ تقریر انہوں کون سی زبان میں کریں گے؟ حضرت عربی بولے تو لوگ بیٹھتے ہیں۔ اب حضرت بیٹھے ہوئے آگے کئی دن ہو گئے، ایک دن اتنی زور سے باجا بجا، پورا شہر جا رہا ہے، دھوم دھڑاکا باجا بج رہا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ یہ کون سے خوشی کی رسم ہے ہندوؤں کی جو اتنی دھوم سے باجا بج رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا سرکار یہ خوشی کی رسم نہیں ہے، یہ راجا کی بیٹی کو جلانے لے جا رہے ہیں، وہ مر گئی ہے۔ راجا گوپال ریڈی، جے پال ریڈی، اس کی بیٹی مر گئی ہے، شکار کو گئی تھی، سانپ کاٹا، اس کو جلانے لے جا رہے ہیں۔ فرمایا کب مری؟ بولے سرکار 3 دن ہو گئے۔ راجا سے جا کے پوچھو اس کی بیٹی زندہ ہو گئی تو ہمارا مذہب قبول کرے گا؟ وہ اس کی بیٹی اگر زندہ ہو جائے تو کیا ہمارا اسلام قبول کر لے گا؟ لوگ جا کے بولے کہ وہ مسلمان سادھو سنت جو آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری بیٹی اب ارتھی پہ رکھ کے اشلوک پڑھ رہی پڑھنی لوگ پہنچ گئے، بولے وہ سرکار بول رہے ہیں آپ کی بیٹی زندہ ہو گئی تو مذہب قبول کرتے کیا؟ بولے کہ مر گئی، پورا کف جاری ہے، ڈھیلی ہو گئی، باڈی پھول گئی، یہ کیسے زندہ ہوگی؟ مری۔ رانی پکڑ لی، بولے تم راجا ہیں، اگر وہ مسلمان سادھو صحیح بول رہے ہیں اور بچی کو زندہ کرے تو ہم ان کا دھرم قبول کر لیں گے، اور اگر وہ نہیں کرے تو تم تو راجا ہیں، جو چاہے سزا دے دو ان کو۔ اب ارتھی پہ رکھی ہوئی لاش میرے سرکار کے سامنے آ گئی، فرمایا سب چلے جاؤ۔ بہرحال بلّہ طویل قصہ ہے۔ اس کے بعد سرکار نے ہاتھ رکھا اور فرمایا خم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ غوث اعظم کے پوترے تھے، فرمایا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ بچی زندہ ہوئی، کلمہ پڑھا ہے، راجا کو بلاؤ۔ بولے راجا رانی آئی تو بچی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ایک ہی دن میں پورا شہر اسلام قبول کر رہا لاؤ علی سرکار کے ہاتھ۔ اب کدھر بغداد اور کدھر کرنول، آنے کا مقصد معلوم ہوا کہ غوث اعظم نے کہا عبداللطیف تیرے ہاتھ پہ اسلام پھیلنے والا ہے۔ تو یہاں کتاب پڑھ کے مسلمان نہیں کرے، ایک کرامت دکھائے شہر کو مسلمان کرے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی کرامتیں ہیں۔